نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً درود پاک پڑھنا ایک تو یہ ماہ شعبان کا وظیفہ ہے، اور پھر ان عمدہ کاموں میں سے ایک زبردست کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بہت زیادہ خوشی کے آثار دیکھے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج چہرے کی تر و تازگی، شگفتگی بہت زیادہ ہے اور کسی خوشی کا پتہ دیتی ہے، آپ ارشاد فرمائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو ملنے والے رب کے اس انعام سے خوش ہوتے ہیں، امتیوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، اور یہ بات ہماری اس ذوق عبادت میں مزید اضافہ کرنے والی ہو کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو راضی کرنے والا کام ہے ہی، ساتھ ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انعام پر خوش بھی ہوتے ہیں، اظہار مسرت بھی فرماتے ہیں کہ جو ان کے بندوں کو، ان کے غلاموں کو، ان کے امتیوں کو عطا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے اور ٹاپک پر بھی گفتگو شامل رہے گی۔ آئیے پہلے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون۔ پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون۔ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگا تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون۔ فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم۔ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ الہی مجھے لائق اولاد دے
تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو تازگی بھی عطا کرے، پاکیزگی بھی عطا کرے کہ یہ واقعی قرآن جو ہے وہ جاں بخش چیز ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اسے پڑھتے رہیں۔ قرآن ہم سے مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے احکام کو جاننے کے لیے ایک زبردست اور آسان ذریعہ تفسیر صراط الجنان ہے۔ اس کی موبائل اپلیکیشن اگر آپ کے موبائل میں موجود ہوگی تو اللہ نے چاہا اور ہوم اسکرین پر ہوئی تو اسکرولنگ کے دوران وقتاً فوقتاً جب وہ نظر آئے گی تو اللہ نے چاہا دل کرے گا پڑھنے کا، لیکن خود ہی کچھ ایسا ذوق ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہم یہ جانیں، ہم یہ سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے عبادت کا ذوق۔ ماہ رمضان آ رہا ہے اور اپنی برکتیں ساتھ لا رہا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں الحمدللہ عز و جل یہ خوشیوں کو لایا ہوا ہے، اور جھوم جھوم کر عاشقان رسول ماہ رمضان کے ترانے پڑھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس انعام پر بھی جھوم رہے ہیں کہ مالک و مولا اس ماہ رمضان میں نیکیوں کے اجر کو بڑھائے گا اور اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، ان پر عنایتیں فرمائے گا، ان پر نوازشیں ہوں گی، اور رب العالمین جل وعلا کی عطائیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان آئے گا تو یہ عبادت کا مہینہ ہے، ہر روز ہی عبادت کا ہے، لیکن جب ماہ رمضان ہے خصوصی اجر دیا جا رہا ہے تو عبادت کا ذوق بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے، عبادت کا ذوق۔ بہت پیارے ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی وقار احمد رضا اتاری ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدینہ 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 یا رب میرے دل میں ہے تمنا 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 مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ 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 نکلے نہ کبھی دل سے تمنا 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 سر سے رہے یا رب سر سے رہے یا رب میرے سودا مدینہ سر سے رہے یا رب میرے سودا مدینہ 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 مدینہ
ایسا میری نظروں میں سجا جائے مدینہ، 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 جب آنکھ اٹھاؤں، جب آنکھ اٹھاؤں، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، مدینہ 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 اس درجہ ہے مشتاق کی زیارت میری آنکھیں، اس درجہ ہے مشتاق کی زیارت میری آنکھیں، دل سے نکل گئی ہے صدا صدائے مدینہ، دل سے نکل گئی ہے صدا صدائے مدینہ، یاد آتا ہے جب کو
اس شہر کی ہر گز قرآن قسم کھاتا اس شہر کی ہر گز قرآن قسم کھاتا اس شہر کی ہر گز قرآن قسم کھاتا اس شہر کی ہر گز گر ہو دانا گل گر ہو دانا گل چمن رائے مدینہ گر ہو دانا گل چمن رائے مدینہ قرآن قسم کھاتا اس شہر کی ہر گز ارے قرآن قسم کھاتا اس شہر کی ہر گز گر ہو دانا گل گر ہو دانا گل چمن رائے مدینہ گر ہو دانا گل چمن رائے مدینہ 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 گور کا ہو گیا کہوں کیا غم کیوں گور کا ہو گیا کہوں کیا غم کیوں گور کا ہو گیا کہوں کیا غم ارے کیوں گور کا کھٹکا ہو گیا شہنشاہ مدینہ ہوں شہنشاہ مدینہ ہوں میں شہنشاہ مدینہ ہوں میں شہنشاہ مدینہ شہنشاہ مدینہ ہوں میں شہنشاہ مدینہ 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 کو یسرب کہوں ممنوع ہے کو یسرب کہوں ممنوع ہے موجود ہے جب سے کرو مدینہ موجود ہے جب سے کرو مدینہ موجود ہے جب سے کرو مدینہ
अपना बना लो, आका सग अपना बना लो, बस सग अपना बना लो, उसे लाए मदीना, सग अपना बना लो, उसे लाए मदीना, मदीना 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 या रब मेरे दिल में तमन्ना मदीना, आँखों से दिखला मुझे सहरा سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست کلام حضور مداح الحبیب صوفی جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور واہ کلام بھی ذوق والا ہے، اور ماشاء اللہ وقار بھائی نے پڑھا بھی بڑے ذوق والے انداز میں. اللہ کریم اور برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ واقعی جی اظہر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ روگ لگاتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے. تو اس محبت کی طرف آیا جائے تاکہ عبادت کی طرف دل لگے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے مالک کو، مولا کو، جس کو حقیقی طور پہ راضی کرنا ہے، جس کی رضا مل جائے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں سب کچھ مل گیا. اور اگر یہ نہیں ملا تو چاہے دونوں ہاتھ بندہ بھرے رہے، تجوریاں بھر لے، سب بھر لے، لیکن رضائے مولا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بزرگان دین فرمایا کرتے رضائے مولا از ہما اولا، سب کچھ جو دنیا میں ہے سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ کریم میں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے یہ عظیم نعمت نصیب ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو کی طرف آتے ہیں، اور ٹاپک ہے ہمارا ذوق عبادت. ذوق عبادت کیا ہے؟ اس لفظ کی تفہیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے مطلب کو اگر سمجھنا چاہیں استاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ ذوق عبادت اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذوق اور دوسرا ہے عبادت. ٹھیک، دونوں کو ملائیں تو یہ کہ عبادت کا ذوق. صحیح. اس میں ذوق کو شوق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لطف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو عام طور پہ ہم ٹیسٹ بھی کہہ دیتے ہیں، انجوائمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اب عبادت کا ذوق یہ کہ اس طرح دل کے اندر ایک خوشی داخل ہو اس کام کو کرنے کے بعد کہ وہ خوشی کی بنا پر جسم کے روئیں روئیں سے سمجھ لیں کہ ایک وہ خوشی کے آثار نظر آئیں، اس کا چہرہ بھی کھلتا ہوا ہو، اس کے ہونٹ بھی مسکرا رہے ہوں، اور الغرض کہ اس کے روح کو بھی لطف آ جائے، روح بھی جھومتی ہو، اس کی جسم ساکن ہو، روح جھومتی ہو. کیا بات کہ میں نے کیا کام کیا ہے. اس کی مثال میں سمجھانے کے لیے یہ دوں گا کہ بچے کو جب اس کا من پسند کھلونا بازار سے لا دیا جائے نا، تو اور ایک دم سرپرائز دیا جائے کہ بیٹا کمرے میں آپ کے لیے کچھ چیز رکھی ہوئی ہے، اب اس کو جانے دیں، وہاں پہ لائٹ روشن کر دیں. تو جیسے ہی وہ اس کو دیکھے گا نا، اس کی جو کیفیت ہوں گی نا وہ دیکھنے والی ہوں گی. واہ، مطلب وہ سراپا ایک خوشی بنا ہوگا، یعنی آل ان آل جو خوشی جسے کہتے ہیں نا، وہ ایسا خوش ہوگا اس کو دیکھ کے. تو ذوق اور شوق یہ کیفیت کا نام ہے. اب رہ گیا کہ عبادت کا ذوق، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے 3 بنیادی بنتے ہیں، ایک تو عقائد، دوسرا عبادات، اور تیسرا معاملات.
عقائد تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اسلامی عقائد کے بارے میں علم ہونا چاہیے، صحیح. یہ تو فرسٹ آف آل ہے. پہلے میں معاملات کو ڈسکس کروں گا. تو معاملات میں یہ ہے کہ ہمارے زندگی گزارنے کے دوران جتنی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمیں خریداری کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمیں اجرت دے کے کوئی کام کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح نکاح آپس میں ہوتا ہے، اس سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، دو خاندان ملتے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح کسی سے کوئی چیز بنوانی ہے، کسی کی سواری کرائے پہ لینی ہے، کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے، بائک خریدنی ہے، آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، آپ نے کپڑے سلوانے ہیں، آپ نے چشمہ خریدنا ہے، آپ نے چشمہ بنوانا ہے، آپ نے نظر چیک کروانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں معاملات کے ساتھ. تو اب ہم دیکھیں کہ ایک عقائد کو سیکھنے میں ہمارا ذوق اور شوق کیسا ہے. معاملات کے اندر اب کمانا یہ بھی ایک معاملات کا حصہ ہے. اب کمائی میں یہ فریضہ تو ہے کہ آپ پر جن کا خرچہ، کھانے پینے وغیرہ کا جو خرچہ ہے، یہ آپ کے ذمے ہے، تو آپ ان کے حقوق پورے کریں، اس کے لیے آپ کمائیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہم بہت کچھ کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک لمبی ڈیوٹی کرتا ہے، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، اور پھر جیسی اس کی کیفیت. صحیح. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو دھوپ میں کھڑا ہے وہی مشقت میں ہے. آپ یہ دھوپ میں کھڑے رہنے والے کو کہیں کہ آپ کو آج ہم دہاڑی پوری دے دیں گے، آپ کی جو آج کا وہ یعنی یومیہ انکم ہے وہ دے دیں گے، لیکن آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک ایسا کمرہ ہے کہ جہاں پہ سارا دن کوئی نہیں آئے گا، نہ آپ کا باہر سے رابطہ ہوگا. آپ نے بیٹھنا ہے اور ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر دوسرے کاغذ پہ اتارتے رہنا ہے، یا ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر کو آپ نے کمپیوٹر پہ لکھتے رہنا. وہ 1 گھنٹے بعد باہر آ جائے گا کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے میرا کام ہی دیجیے. تو وہ اب یہ کہ جیسا اس کی ڈیوٹی، تو وہ ڈیوٹی جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ نتیجہ کیا ہے کہ اس کو انکم حاصل ہوگی، اس کو اس کا جو محنتانہ ملے گا، جو اس کو اس کی اجرت ملے گی، پیسے ملیں گے. ان پیسوں سے جو وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرے گا، ان کو پھل فروٹ کھلائے گا، ان کو ان کے بچوں کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دلائے گا. وہ احساس ابھی ذوق اور شوق آیا نہیں ہے، اس ذوق اور شوق کا احساس اس نوکری کے اندر اس کو مگن رکھے گا. وہ احساس اجرت مطلب اس کو یوں، ہاں، وہ اپنا ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اور ڈیوٹی پوری کرنے کے نتیجے میں جو ملے گا اس کے بعد جو کرے گا نا، وہ جو ذوق تیسرے فلور پر ہے، پہلے فلور پہ اسے محنت کرنے پر راضی کر دیتا ہے. تو ذوق اور شوق انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ پہاڑوں پہ چڑھنا، جی، اب ہم جیسا کوئی چلا جائے، جیسے ہم میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر پہاڑ پہ کبھی اپنی یعنی راہ خدا کے سفر میں جیسے جائیں اور کوئی ہمیں کہے کہ یار یہیں سے چلتے ہیں، تو ہم اوپر پہاڑ کو دیکھیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی مشورہ دینے والے کو دیکھیں گے کہ یار ادھر. اچھا، پھر اگر نہیں پتا، ہمیں تجربہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے چلو. لیکن آدھے راستے تک جو حلق میں مرچیں لگنا شروع ہو جائیں گی، وہ پھر اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں گے، کبھی اوپر دیکھیں گے. اب نیچے جاتے ہیں تو مسئلہ، اوپر جاتے ہیں تو مسئلہ. لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو برفانی موسم کے اندر اس چوٹیوں کو سر کرتے ہیں. کیا ہے کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور بالکل چوٹی پہ جا کے میں نے بولنا کہ میں آ گیا ہوں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گرم لباس پہنا اور بوٹ پہ سردی سے بچنے کے لیے پہنے اور آپ چل پڑے. یہ پورا ایک شعبہ ہے. اس کے لیے اپنا جسم ویسا فٹ رکھنا ہوتا ہے، اور موسم کی، ہوا کی معلومات، اور پھر کہاں کہاں برف کے نیچے کھائیاں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ حالات ہوتے ہیں سارے. اس کے بعد وہ چڑھتا کرتا کیا ہے، اوپر پہنچ گیا. اب اوپر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ خزانہ رکھا ہوا ہے جو اس کو مل جائے گا، بس ایک ہوتا ہے کہ میں پہنچ گیا اوپر، میں نے سر کر لیا اس چوٹی کو. تو یہ اس کا ایک شوق ہوتا ہے جس کو وہ پورا کرنے میں ذوق ہوتا ہے. تو کسی نے کہا ہے کہ جس کو پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق ہو نا، وہ جوتوں کی قیمت نہیں دیکھا کرتے. تو ذوق اور شوق انسان کو بڑے بڑے کام کروانے پہ مجبور کر دیتا ہے. اب معاملات کے اندر ہمارا ذوق شوق دیکھ لیا آپ نے، میں نے تھوڑا سا کوشش کی بیان کرنے کی. اب ہے عبادات. معاملات میں یہ تھے کہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے. صحیح.
آپ نے خریدنا ہے بیچنا ہے تو آپ اپنے جیسے انسانوں سے خریدیں گے بیچیں گے. زبردست تعبیر کی آپ نے کہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ معاملات میں انہی کے دخل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان معاملات کو خرید و فروخت کے یا کرائے پہ لین دین کے یا نکاح کے یا اور بھی دیگر تربیت اولاد وغیرہ کا جو بھی ہے سارا وہ ہوگا اسلامی احکامات کی روشنی میں. آپ کو اس انداز کو ایسے انداز کو نہ اپنائیں جو اسلام کے خلاف جا رہا ہو. اب آ جائیں عبادت پر. عبادت میں بندے اور رب کا معاملہ ہے. صحیح. تو معاملات کے اندر ذوق شوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ذوق اور شوق کی کیفیت سے محروم نہیں ہیں. ذوق اور شوق آتا ضرور ہے. بندہ طبیعت میں یہ تو چیز شامل ہے. ہاں بندہ کہے کہ جناب مجھے کسی چیز کا شوق نہیں ہے, بس میں ایسے ہی ہوں, بس اس کا سمجھنے کے دل کے اندر نہ تو خوشی, کھانا آ جائے سامنے کوئی خوشی نہیں ہوتی اس کو. آپ کر کے دیکھ لیں. صحیح. بھوک لگی ہو اس کو پہلے تھوڑا چلائیں 5-7 کلومیٹر 10 کلومیٹر جتنی اس کی کیپیسٹی ہو, جتنی صلاحیت ہو. اس کے بعد اس کے سامنے رکھے تندوری چرگا اور پھر دیکھیں اس کے چہرے پہ تاثرات خوشی کے آتے ہیں یا غمی کے آتے ہیں یا وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ رہتا ہے, کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے. صحیح. پتہ چل جائے گا کہ خوش نہیں ہوتا, غم بھی نہیں آتا اس کو. اچھا اب رکھ دیا, خوشی کے تاثرات آپ نے دیکھ لیے اور دوسرے لمحے اٹھا لیں یار وہ پیسے بڑے مانگ رہا ہے ہوٹل والا, ہم نہیں کھاتے یہاں سے. وہ کبھی آپ کو دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے, کبھی گھورے گا آپ کو کہ یار یہ کیا بات ہوئی. تو اب یہ خوشی اور غمی ہمیں ہوتی ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے نا میں خوشی اور غمی سے مبرہ ہوں, مجھے کوئی خوشی کوئی غمی نہیں ہوتی, تو وہ ایک دفعہ جھوٹ کے معاملات پہ جو کتابیں ہیں نا وہ پڑھ لے, ذرا روایتیں پڑھ لے کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں. یعنی جو حقیقت کے برعکس ہو وہ جھوٹ ہے. اب آ جائیں عبادات پہ. بندہ وہ جس کو ذوق شوق حاصل ہے, عبادت کے اندر یہ ذوق و شوق ہے یا نہیں, اب اس پر غور کیا, اس پر غور کریں. تو عبادت میں ذوق اور شوق جب ہوتا ہے تو اس کی مثال یوں دی گئی کہ بندہ جب مسجد میں جاتا ہے تو مومن کی مثال اس میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی. واہ. اور دوسرے شخص کی مثال ایسے دی گئی کہ جس طرح وہ قید میں آ گیا ہو. تو قیدی کی جیل کا دروازہ کھلا رہ جائے نا, وہ 1 منٹ نہیں لگاتا بھاگنے میں, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن جو مچھلی ہے وہ پانی میں رہ کے خوش رہتی ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں یہ اگر کچھ مشاہداتی, کچھ تجرباتی, کچھ معلوماتی, صحیح, یہ تجزیات ہیں. وہ یہ ہے کہ عبادتوں میں ذوق کی کیفیت تو بعد میں تلاش کریں گے, لیکن عبادتیں کرنے کی کیفیت کیا ہے. نماز فرض ہے 5 وقت کی. اب اس نماز کی فرضیت کے لیے جو مسجد ایک جگہ دی گئی نا, ایک فقیر نے بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا یہ جو مسجد ہے نا جی, تو ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے آپ کی نماز کی ادائیگی کے لیے. کیوں کہ جب بندے کو پتا ہوتا ہے نا میں نے اس جگہ یہ جا کے کام کرنا ہے. صحیح. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, کھانے کے لیے کمرہ مخصوص ہوتا ہے, جن کے گھر ذرا بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو چھوٹے گھر بھی ہوں تو کچن تو مخصوص ہوتا ہی ہے نا کہ یہ ایریا ہے بہرحال ہوتا ہے, کھانا پکے گا. تو مسجد کو مخصوص اس لیے کیا گیا کہ مسجد میں جب بندہ داخل ہو نا تو اس کو پتا ہو کہ میں داخل ہو کیوں رہا ہوں, میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہو رہا ہوں. اور جب مسجد میں داخل ہو گیا تو وہ پھر باہر کی سوچیں نہیں سوچتا. تو ہمارے ہاں سوچنے کی بات تو میں بعد میں کروں گا, پہلے داخل ہونے والوں کی تعداد پہ آپ تھوڑا نظر دوڑا لیں. بلال بھائی ہمارے ماشاءاللہ تجرباتی ہیں, اب ان کو مشاہداتی علم بھی ہے کہ دنیا میں کئی ممالک کے یہ وزٹ کر چکے, اب کتنی تعداد ہے جو مسجد میں آنے پر تیار ہے. پھر مسجد میں ایک تو ہے عبادت کرنا اور عبادت میں ذوق. صحیح. پہلے تو عبادت کرنے والوں کی گنتی ہم دیکھیں کتنی, پھر اس گنتی میں سے ہم اگر چھانٹی کریں تو وہ ذوق کی کیفیت اب ظاہر دل کی کیفیت ہے, لیکن کچھ علامتیں بھی تو ہوتی ہیں. آپ کے پاس 3 خادم ہیں مثال کے طور پہ, مکتب ایک ہے خالد بھائی, ایک خادم جو ہے کہ آپ کے وہ مکتب کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے, دوسرا آپ کو چائے پانی کے اوپر مامور ہے, اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے مہمانوں کو لک آفٹر کرتا ہے. جب آپ کا کوئی مہمان آ جائے تو وہ
تو آپ کو تینوں میں فرق نظر آئے گا. فرق کہاں ہوتا ہے؟ ذوق اور شوق میں. ایک خادم جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ آپ کا کام کرتا ہے. صحیح. آپ جو ہی ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں وہ فوراً پہنچتا ہے کہ جی سر فرمائیں. اب آپ اس کو بولے نا کچھ بھی، یار یہ لا دو، ابھی لایا جی. صحیح. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو دل کا سی ٹی اسکین نہیں کرنا پڑتا. صحیح. یہ علامات کچھ ہوتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں کہ کون سا خادم، کون سا میرا اسلامی بھائی یا اولاد میں سے کون سا بچہ میرا کام شوق سے کرتا ہے. صحیح. اب آپ نے رف چپل پہنی ہوئی ہے، آنے کے لیے باہر ظاہر ہے دوسرا جوتا بندہ پہنتا ہے. آپ نے کہا کہ بچوں جوتا لاؤ، ایک بچہ ہوگا سب سے آگے لگ کے بھاگا جائے گا اور فوراً وہاں سے جوتا لا کے آپ کے پاس رکھ دے گا. اس میں شوق ہے یا رک جانے والوں میں شوق ہے؟ شوق کے ساتھ تو یہ گیا نا. ٹھیک. تو عبادت کے اندر شوق کی کیفیت کا ہونا اس لیے اہم ہے کہ جو کام شوق سے کیا جائے وہ کرنے والے کو لطف بھی آتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی بڑا شاندار نکلتا ہے. سبحان کہ اللہ. ہم ایک مخلوق کا کام بڑے شوق سے کریں تو وہ مخلوق ہم سے خوش ہو جاتی ہے، ہم سے راضی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو نواز سکتی ہے نوازتی ہے. واہ. آپ تنخواہ کے علاوہ بھی اس کو شاید تھوڑی جیب خرچی دے دیتے ہیں کہ یار یہ رکھ لو، عید آئی تو یہ عیدی رکھ لو. بہت چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، بات کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، اس پر شفقتیں بڑھ جاتی ہیں، توجہ بڑھ جاتی ہے، اس کی تھوڑی سی بات کو زیادہ ترقی جب ہونا ہوتی ہے تو ترقی کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ یار یہ کام کا بندہ ہے. اچھا دوسری طرف میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خالق کائنات ہاں ہاں اس کی عبادت کرنی تو ہے ہی ہے. بالکل کرنی ہے انشاءاللہ. جب ذوق اور شوق کے ساتھ کریں گے ہاں 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 تو وہ عبادت کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ. اللہ ہم سے خوش ہو جائے، واہ. تو پھر وہ جو عطائیں کرے گا اور اس کی عطاؤں پہ کوئی روک نہیں ہے، ہاں ہاں اینڈ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے کہ یہاں جا کے عطائیں معاذ اللہ رک جاتی ہیں. وہ جو چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے. تو جب ہم ذوق اور شوق اپنی عبادت کے اندر لے آئیں گے، میں نے صرف نماز کی مثال دی ابھی، تو وہ ذوق اور شوق ہمیں کیسی کامیابی دلوائے گا. اسی سے ہم ذوق اور شوق کی اہمیت سمجھیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. رب العالمین جل وعلا راضی ہو جائے، اس کی رضا مل جائے، اور ذوق سے عبادت کرنا جس کو نصیب ہو جائے. یعنی رضا حاصل ہوئی نہیں ہوئی، لیکن کبھی کبھار بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، بلال بھائی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو لطف آ رہا ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بندہ اس کو بڑھا دے، دیر تک نماز پڑھتا رہے. کبھی قیام کی حالت ہوتی ہے کہ قیام میں ہے تو قیام میں ہی رہے، کبھی سجدے میں ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی رہے. یہ کیفیتیں کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہیں؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر تذکرہ کریں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذوق عبادت کیسا تھا، میں چاہوں گا اس پر اگر آپ گفتگو فرمائیں. جی خالد بھائی، ہمارے ماشاءاللہ آصف بھائی نے بہت اچھے انداز میں ذوق اور شوق کا بتایا کہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ بعض اوقات انسان جو ہے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نارملی تو اس کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ صرف فرض پڑھ کے نوافل سنتیں پڑھی اور چلا گیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے اور کچھ سمجھ آ رہا ہے، اب اس کی کیفیت جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کو اس میں مزہ بھی آتا ہے، آیت عذاب پڑھتا ہے تو وہ دل میں ایک جو ہے وہ سراسمیگی کی جو وہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں خواص کی بات نہیں کر رہا. خواص تو وہ ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے جب اذان ہوئی تو ان کی حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے، حضرت نعمان بن بشیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری روایت ہے کہ جب اذان ہوتی نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ نہ ہم ان کو جانتے نہ وہ ہمیں جانتے. یعنی نماز کی طرف، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ایسا آپ کا رخ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں گویا کہ ایسا تھا کہ ہم میں سے کسی کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی عبادت کی طرف ہو. اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی چیز کلک کرتی ہے، اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ یار میں کتنا گناہ گار ہوں اور میں کیسی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. کبھی کسی کے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ آ جاتی ہوگی کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک،
کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا گمان نہیں بنتا تو یہ تو رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھ ہی رہا ہے. اچھا یہ ذوق مشقت سے پایا جائے گا اسٹارٹ میں، جیسی ہماری حالتیں ہو گئی ہیں، طبیعتیں ہو گئی ہیں، جتنی دوری ہو گئی ہے. اب اس کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی مشقت ہوگی اس کو پانے میں. نیک لوگوں کے واقعات پڑھیں کہ نیک لوگ کیسے عبادت کرتے تھے، ان کا عبادت کا ذوق کیسا تھا. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو لحد میں اتارا گیا تو لحد میں اتارنے والے جب قبر برابر کرنے لگے تو ایک اینٹ جو ہے وہ گر گئی. تو دیکھا کہ آپ جو ہے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ان کی بیٹی کے پاس آئے جنہوں نے دیکھا، کہ بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا ایسا کام کرتے تھے کہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو ان کی بیٹی نے فرمایا کہ میرے والد صاحب 50 سال تک رات کو قیام کرتے تھے. اللہ 50 سال تک رات کو قیام کرتے رہے. اور جب تہجد کا وقت آتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے عطا فرمانا. اللہ اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی. کیا بات. تو یعنی عبادت کا ذوق سبحان اللہ. اتنا ذوق کہ قبر میں بھی نماز پڑھنی ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں رب اور تعالیٰ. دعائیں مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ لذت، یہ عبادت جو دنیا میں تو عطا فرمائی ہے یہ قبر میں بھی عطا فرما دے. اور بعض بزرگان دین کے واقعات پڑھے کہ قبر میں بھی تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں، کہ قبروں سے بھی تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا اسی طرح پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ شب کو اتنا یعنی رات میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کی پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آیا تھا اس میں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ مشقت کم کیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو یہ وہ شکر کا ذوق. وہ ذوق، جی جی وہ ذوق اصل میں ذوق حاصل ہوتا ہے جب ایک دفعہ لو لگ جاتی ہے نا، مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آٹومیٹکلی عبادت میں دل بھی لگے گا، عبادت کی طرف لوگ جائیں گے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا خالد بھائی جی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مہمان نوازی کا بہت ذوق و شوق ہوتا ہے، بہت ذوق ہوتا ہے. آپ کوئی اور کام ان کو بولیں تو شاید اتنا جلدی نہ کریں، لیکن ان کو کھانا کھلانے، لوگوں کو مہمان نوازی ان کی کرنے کا بہت ذوق ہوتا ہے. ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کھلاؤں لوگوں کو. اچھا بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ ہی رکھنے، اور کوئی کام تلاوت شاید اتنی زیادہ نہیں کریں گے، نماز پوری پڑھیں گے، فرض اور واجب سنت ہیں، لیکن روزوں کا ذوق ہوتا ہے، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ تسکین مل رہی ہوتی ہے. اور بعض لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو علم دین حاصل کرنے کا ذوق ہوتا ہے، بعض کا تلاوت قرآن کا ذوق ہوتا ہے. بعض کا آتا ہے نا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں قرآن پاک کا ختم. اور بعض کے متعلق آتا ہے کہ ایک رکعت میں قرآن پاک کا ختم کر لیا کرتے. سبحان اللہ. اچھا بعض یہ ہے کہ ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، بعض ساری رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، بعض ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں. تو یہ ذوق ان کا وہ لذت مل رہی ہوتی ہے، وہ رب تبارک و تعالی سے تعلق ان کا وہ جڑ جاتا ہے کہ اب ان کو سجدے کے بغیر لذت نہیں ملے گی، اب ان کو نماز کے بغیر، قرآن کے بغیر جو ہے وہ غذائیت، وہ روحانیت، وہ سکون نہیں ملے گا. کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں وہ چین نہیں ملے گا، جب تک قرآن نہ پڑھ لیں وہ چین نہیں ملے گا. اور یہ حاصل تبھی ہوگا کہ جب ہم ایسے ذوق والے لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے
جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ کنٹینیوسلی کریں. ایسا نہ کریں کہ آج ہم نے پڑھ لی سیرت کی کتاب، لے آئے شوق میں اور آج صبح سے شام تک پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ کتاب جو ہے نا بند کر کے رکھ دی. اب کوئی سال بعد دیکھیں تو یار وہ مٹی تو صاف کر لوں اس سے، ایسے شوق نہیں ملے گا. مطالعہ کریں اور تکلف کے ساتھ ویسا کرنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے. تو اسٹارٹ میں تو تکلف ہی ہوگا، بعد میں جا کے یہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی اور پھر یہ لذت ملنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اس میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ جب آپ اس راستے پہ چلنا شروع کریں نا تو آس پاس لوگ کھڑے ہوں گے بلانے کے لیے، یار یہ راستہ بہت لمبا ہے، کدھر یہ راستہ بہت دشوار ہے، یہاں کھائیاں بھی آ رہی ہیں راستے میں، یہاں پہ یہ پرابلم بھی ہے. تو ان لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کو ساتھ رکھیں کہ جو یہ راستہ آگے لے جائیں. ایسے ماحول میں رہیں. بعض ہوتا ہے نا رہنما ملے، راستہ صحیح مل جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہے کہ یہ نیشنل ہائی وے سے چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے موٹر وے سے چلے جاؤ. صحیح، ٹھیک ہے، ہماری جیسی طبیعت ہے نا تو ہمیں موٹر وے سے ہی چلے جانا چاہیے اور موٹر وے سے ہمیں وہی لے کے جائے گا جس کو راستے کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں کہیں جنگلوں سے اور کچے راستوں سے لے جائیں گے تو کمر بھی جائے گی، گاڑی بھی جائے گی اور راستہ بھی طویل ہوتا چلا جائے گا. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ یار میں حیدرآباد سے ہی واپس مڑ کے آ جاتا ہوں، آگے نہیں جلدی واپس آ جائیں. تو ایسے رہنما، ایسی صحبت ساتھ رکھنی پڑے گی کہ جو راستہ آسان کر دیں اور صحیح راستے پر ہمیں لے کر چلیں. بلال بھائی، کس نے کہا کہ منزل عشق ملا کرتی ہے جاں بازوں کو، ایسے ویسے تو یوں ہی راہوں میں رہ جاتے ہیں. تو راہوں میں کتنے لوگ رہ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ملتی ہے. اللہ کریم ہمیں منزل تک پہنچائے اور منزل تک رہنما کا دامن اگر ہمارے ہاتھوں میں رہے تو پہنچنا آسان رہتا ہے. ورنہ بندہ اپنے خیالات میں آتا ہے، اپنی باتوں میں آتا ہے نا. یہ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے نا، اس کو آتا نہیں ہے، ذرا میں یوں کر لیتا ہوں، اس کو ہٹا دیتا ہوں. اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اسے بھی گرا دیتے ہیں، خود بھی. جب ڈرائیور گیا تو پھر پیسنجر نے کیا بچنا ہے. تو دیکھا جائے اور راہوں کا تعین کیا جائے اور پھر استقامت کے ساتھ بندہ لگا رہے تو پھر پہنچنا آسان ہوتا ہے. مستقل مزاجی بھی بندے کو ایک مقام تک پہنچاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عبادت کا جو انداز ہے کتابوں میں بیان کیا، بندہ پڑھ پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے بھی رب العالمین جل وعلا کی عبادت کرتے، غار ہرا میں تشریف لے جاتے، قیام و مراقبہ کرتے، ذکر و فکر کے طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت میں مصروف رہتے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. پھر آپ نمازوں کا انداز دیکھیے اور عبادت الہی، اللہ اکبر. ایک تو ہر وقت کی کوئی نہ کوئی دعا، یعنی سو رہے ہیں تو اللہ کا نام لبوں پر ہے، سو کر بیدار ہوئے ہیں تو اللہ کا نام لبوں پر ہے. اب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے. اس کے بعد پھر فارغ ہو کر اللہ تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے. کھانا کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. کھانے کے بعد، کھانے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. صرف نمازوں کو دیکھیں، تحیت الوضو ادا فرما رہے ہیں، تحیت المسجد ادا فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوابین ادا فرما رہے ہیں، اشراق و ضحیٰ ادا فرما رہے ہیں. تہجد تو پھر وہ جو صرف فرض ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس کا اہتمام فرما رہے ہیں. اس قدر عبادت کا اہتمام کرنا. اور اس کے بعد عمران بھائی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ عبادت کرتی ہیں، یعنی یہ شہزادی ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کے شہزادگان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو بہت زیادہ راتوں میں عبادت کرتے دیکھا. ایک مرتبہ میں نے یہ سنا کہ میری والدہ یہ عبادت کر رہی ہیں. عبادت کرنے کے بعد جب ساری رات سجدے میں رہی اور اذان کا وقت ہوا صبح کی، تو ان کے لبوں پر یہ بات جاری تھی کہ مولا مجھے اتنی طویل رات عطا فرما کہ تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکے. اللہ اکبر. یہ کیسا ذوق ہے عبادت کا، اور یہ کیسا شوق ہے عبادت کا. اب ظاہر حضور کو دیکھا ہے، عبادت گزاروں کو کے آقا کو دیکھا ہے، تو پھر عبادت گزاری کیسی سیکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
खुद रातों में कैसी इबादत फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के मामूलात मुख्तलिफ जो है वो किताबों में रिवायात के अंदर मिलते हैं खालिद भाई। अब जैसे हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रात की इबादतों का क्या आलम है कि रात उनको छोटी लगती है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे अल्लाह वाले पूरी पूरी रात इबादतों में लगे रहते हैं, कैसे जो है ये दिल जमाई के साथ उसमें लगे रहते हैं, कैसे इनको लुत्फ़ आता है। तो आज की अगर ज़ाहिरी तौर पर मिसाल दी जाए ना, तो आज उस बंदे से पूछ लें कि रात को अगर किसी के हाथ में मोबाइल आ जाए तो फिर रात कैसे कट जाती है, रात कितना जल्दी गुजर जाती है। यानी मोबाइल हाथ में आ गया तो नींद उड़ जाती है और फिर तो पता नहीं क्या क्या मोबाइल पर चलता है, और यूं फिर रात छोटी लगती है कि यार अभी तो जो है ना ये इतना कुछ रह गया देखने वाला। तो अब जिस तरह ये मोबाइल में इतने मगन हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि इनको रात के पहर का पता नहीं चला कि 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कितना टाइम गुजर गया, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है, ओ हो 5 बज गए, तो फिर सोते हैं। तो इसी तरह इससे ज्यादा उनका ताल्लुक जो था ना अल्लाह वालों का, वो अल्लाह की इबादत के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनका ताल्लुक हुआ करता था। तो उनको इबादत में इससे ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ हुआ करता था, उनको ज़ौक़ मिला करता था, मज़ा आया करता था, लज्जत मिलती थी इबादत के अंदर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब इबादत फरमाते तो मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर अल्फाज हैं कि कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रात के 2/3 हिस्से में आराम फरमाते और उसके बाद बेदार हो जाते, तो फिर सारी रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते। और फिर एक मामूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिलता है रातों को इबादत करने का कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम निस्फ रात आराम फरमाते, यानी आधी रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम आराम फरमाते, और फिर आधी रात उठने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम सारी रात अपने रब को याद करते रहते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत फरमाया करते। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का इबादत का ज़ौक़ है, ये हुजूर का ज़ौक़ इबादत है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब हैं, और इसी पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले, आप रातों को क़याम करें, इल्ला क़लीला सिवाय कुछ के, औ ज़िद अलैहि या फिर उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा रहे, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें, तरतील के साथ पढ़ें। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादतों का हाल है जो अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है। हालांकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब देखा ना कि आप इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसी अल्लाह की इबादत ऐसा क़याम करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक में वर्म आ जाता, पाँव मुबारक सूज जाते। तो हज़रत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह, आप तो ऐसे हैं कि आपके सदक़े में अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तो आप इतनी मुशक्क़त क्यों इख्तियार फरमाते हैं। तो जैसे हमारे बिलाल भाई ने इस रिवायत का हिस्सा बयान फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, फरमाया क्या मैं ये पसंद ना करूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादतों का ज़ौक़ है, मालिक जन्नत होकर, हबीब किबरिया होकर, अल्लाह के महबूब होकर, यानी हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मालिक बनाया है, और फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम इतनी इबादतें फरमाएं। और ना सिर्फ इसके अंदर आप देख लें, तहज्जुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का पढ़ने का मामूल था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा जो है वो नमाज तहज्जुद अदा फरमाई है। अच्छा, इसी तरह फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी अब पहले नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। अच्छा, उसके बाद उम्मत के हक़ में तो ये मनसूख हो गई, यानी वाजिब ना रही, आज सुन्नत मुस्तहब्बा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाजिब रही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पढ़ते रहे। हुज़ूर की इबादतों का अगर जज्बा और ज़ौक़ देखना है तो खालिद भाई आप जानते हैं कि बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त उन अहादीस की बन जाती है कि जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नेकी, कोई अमल, कोई इबादत वाला अमल सिर्फ इसलिए छोड़ा कि कहीं मेरी उम्मत पर यह फर्ज ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। यानी उस इबादत, उस नेकी के साथ जिहाद है। जी,
یہ تو الگ ہی جہت ہے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ امت مشقت میں نہ آ جائے، یعنی آپ لیکن دیکھیں اپنا انداز عبادت کا یعنی یوں جو اس روایت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی اس عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ساتھ میں امت کا خیال بھی تھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کی واضح مثال ان احادیث کے اندر نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اعتبار سے اس نیکی سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام خیال فرماتے ہیں کہ میری اس پابندی کی وجہ سے کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اور میری امت پر یہ فرض ہو جائے گا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی. تو حضور علیہ السلام اس میں وقفہ فرماتے ہیں. مسواک کو لے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے کتنی محبت فرماتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب ظاہری عمر مبارک کے آخری دنوں میں تھے تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ مسواک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام مسواک کو بڑے شوق سے محبت سے دیکھ رہے تھے تو حضرت عائشہ پہچان گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر کے آپ کو پیش کر دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. تو حضرت عائشہ نے پھر اپنے دانتوں سے جو ہے وہ مسواک کو نرم کیا اور پھر حضور علیہ السلام نے مسواک کو کیا. تو ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے وقت میں ہمیں مسواک کرنا چاہیے. تو یہ حضور علیہ السلام کی عبادتوں کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کا انداز عبادت ہے، اس کی پوری فہرست بن جاتی ہے. آپ دیکھیں گے تو بہت ساری احادیث مل جائیں گی کہ صرف امت کے خیال کی وجہ سے اس میں کچھ توقع فرمایا، ورنہ نبی پاک علیہ السلام اس کو بھی چھوڑنے والے نہیں تھے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے چند عبادتوں کا حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نبی پاک علیہ السلام تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اسی طرح پھر دیگر نماز اشراق و چاشت ہے اور دیگر روایات ہیں. تو یہ ساری عبادتیں ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دلاتی ہیں کہ ہمیں بھی ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ہے جیسے ہمارے علامہ آصف صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک خادم آپ کا ایسا ہے کہ جتنا اس کا کام ہے نا وہ اتنا ہی کرتا ہے، اضافی کچھ بھی نہیں کرتا. دوسرا ایسا ہے کہ جتنے اس کے کام اس کی جو ہے نا وہ JDs میں موجود ہیں، یعنی جتنے اس کے ذمے کام ہیں وہ تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 کام کچھ الگ بھی کر دیتا ہے. تو لازمی طور پر اس کا جو سیٹ ہوگا، اس کا مالک ہوگا تو وہ اسے پسند کرے گا. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو کوئی تشبیہ، کوئی مماثلت نہیں ہے. اسی طرح رب نے جو ہم پر فرض کیا ہے، نمازیں تو ہم پر فرض ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے تو ہم پر فرض ہے. اسی طرح جو ہمارے اوپر جو اپنا عبادتیں فرض ہیں، واجب ہیں، وہ تو ہم نے کرنی ہی ہیں. مزہ اس کے اندر ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم زیادہ عبادتیں کریں، کچھ ایکسٹرا ہو جائے. نماز پنجگانہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہو جائے. اور دیکھیں عبادتوں کا ذوق اور شوق، جذبہ اگر بڑھانا ہے نا خالد بھائی، تو بڑا ہی بہترین فارمولہ امیر اہل سنت نے دیا ہے. نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے. زبردست ہے نیک اعمال امیر اہل سنت نے جو ہمیں دیے ہیں، اس میں ہم اس کو پڑھیں تو اپنی عبادتوں کو بڑھا سکتے ہیں، عبادت کا ذوق بڑھا سکتے ہیں، عبادت کا شوق بڑھا سکتے ہیں. تو نیک اعمال ویسے بھی امیر اہل سنت نے یہ اعلان فرمایا کہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال کے طور پر ہم نے منانا ہے. تو ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ رب العالمین اس کی برکتیں ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے. تو یہ نیک اعمال کو اپنا لیں. اور آج کل تو بڑی آسانیاں خالد بھائی دور جدید کے اعتبار سے ہو گئی ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ دور آپ کو یاد ہوگا جامعہ کا خالد بھائی کہ وہ رسالہ آتا تھا، اس وقت میں مدنی انعامات کہا جاتا. اس رسالے کو سنبھالنا ایک کام ہوتا تھا، پورا مہینہ اسے سنبھالنا، اس کے جو ہے وہ خانے فل کرنا اور پھر اس کے بعد اس کا وہ پرچہ، اس کی کارکردگی آگے جمع کروانا، یہ ایک کام تھا. آج کل اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہیں، دیگر جو ہے وہ آسانیاں ہیں، ڈیوائسز لوگوں کے پاس ہیں. تو دعوت اسلامی نے آسانیاں یہ دیں کہ اس کی اپلیکیشن بنا دی. تو آپ پلے اسٹور پہ جا کر، ایپل اسٹور پر جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں رکھیں. روزانہ رات کو سونے سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے جو ہے وہ عبادت کے اندر ذوق اور شوق بڑھے گا، ہماری عبادتوں کا جذبہ بڑھے گا. انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے. اور یہ نیک اعمال اپلیکیشن کے آپ تعارفی ایک لائن ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں، اس کو ضرور اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے. مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ موبائل اپلیکیشن موجود ہے. اس مرتبہ ایک مرتبہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کم از کم پڑھ لیجئے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، بات کیا ہے. اور
جذبہ ملے گا نیکیوں کا، اور آپ کو لگے گا کہ میری روز مرہ روٹین کا یہ کام حصہ ہونے ہی چاہیے، اور اللہ نے چاہا تو پھر آہستہ آہستہ اگر اس کو روزانہ اپنے معمولات میں لے آئیں گے تو نیک اعمال میں اضافے کا یہ سبب ضرور بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کی بات ہوئی کہ حضور اللہ کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے، کیا ذوق کیا شوق ہوا کرتا تھا۔ میں 2 جملے یہاں پر مزید عرض کر کے پھر آپ کی کالز کی طرف آگے آتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نمازیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضور نے روزے رکھنا شروع کیے ہیں، سو میں وصال رکھ رہے ہیں تو صحابہ پیچھے پیچھے سو میں وصال رکھ رہے ہیں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی اور حضور نے رات کی مقدار بیان فرمائی، یعنی ابتدا کا جس طرح عمران بھائی نے حال بیان کیا کہ امتیوں پر بھی تہجد فرض تھی، تو سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی ابتدا انتہا تہائی وقت جو مقرر کیا گیا نماز کے لیے سب جانتے، تو وہ ایک انداز ہوتا عبادت کا، اتنی دیر عبادت کرتے۔ لیکن بعض افراد ایسے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان میں جن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رات کب شروع ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے، آدھی کب ہو رہی ہے، تہائی کب ہو رہی ہے، تو پھر ان کے معمولات میں یہ تھا کہ وہ ساری رات ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ ذوق یہ کہ کہیں کچھ کمی نہ ہو جائے۔ ہمارے عام اگر عام بندہ ہو جی تو کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو کہتا ہے چھوڑ ہی دو یار، یہاں کہا جاتا ہے چھوڑ دو، اور وہاں انداز دیکھیں ساری رات عبادت کر رہے ہیں، کہیں کمی نہ رہ جائے۔ آپ دیکھیں شب برات پہ عبادت کرنے والوں کو، شب قدر پہ عبادت کرنے والوں کو، شب معراج پہ خصوصی اہتمام کرنے والے عبادت والے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذوق کی طرف آ رہے ہیں کہ یار آج تو موقع ملا ہے، چلو اچھا پہلے نہیں کی، آج تو موقع مل گیا، آج تو کچھ نیکیاں کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود شیطان اپنے پنجے گاڑے کھڑا ہوتا ہے، نہیں کبھی پہلے نہیں کی تو پھر آج کیوں، چلو بھائی آج بھی نہیں کرو۔ تو یہ انداز محرومیوں والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو کلو ملنا چاہیے، اور بندہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگا دے اپنی، اور رحمت الہی کو حاصل کرنے والے کام کرے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر دے۔ زکوٰۃ کا حساب لگوانے والے ہیں نا جی، اب زکوٰۃ کا حساب کسی سے لگواتے ہیں، وہ بتاتے جی اتنے، یار ذرا دوبارہ لگاؤ نا، زیادہ تو نہیں لگ گیا، زیادہ تو نہیں لگ گیا۔ یہ ہے ہمارا ٹیسٹ، ہماری کیفیت۔ اور وہاں کیا تھا کہ یار کچھ زیادہ ہی جائے، کم نہ ہو جائے، کم نہ ہو۔ کیا بات۔ تو یہ فرق ہے ہماری کیفیت کا اور ان نفوس قدسیہ کی کیفیت کا، تو ہمیں چلنا ان کے پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، ان جن کے پیچھے چلنا ہے ان کے انداز یہ ہے کہ وہ عبادت میں بڑھنے کو پسند کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ عبادت ہو اتنا زیادہ اچھا خیال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی عمیر حمزہ تاری، میرا تعلق واقعین سے ہے، اور ماشاءاللہ خالد بھائی آج کا موضوع عبادت کا ذوق۔ خالد بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا، رمضان شریف کی آمد ہے، اللہ پاک ہم سب کو رمضان سے ملائے۔ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے ابتدا میں تو عبادت کا بڑا ذوق شوق ہوتا ہے، لیکن جوں ایام گزرنا شروع ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد اگر پہلے جو ہے پوری مسجد تھی، پھر کم ہوتے ہوتے جو ہے نا 15-16 رمضان کے بعد پھر وہی پرانی تعداد ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان کے جب آخری ایام آتے ہیں تو پھر کچھ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عبادت کا ذوق پورے رمضان کے اندر کس طرح قائم رکھا جائے، برائے کرم اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ اور نعت خان اسلامی بھائی سی بارگاہ میں عرض ہے یہ کلام سنا دیں، بہار جہاں فضا تم ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، اچھا سوال کیا آپ نے، اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور انشاءاللہ اس پر آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی مزید کال لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے اللہ پاک تمام مبلغین کو سلامت رکھے۔ کیا کہنے خالد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موضوع بڑا پیارا ہے، عبادت کا ذوق۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے مالک نے اپنا دیدار کروایا۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں اس لیے کہ تم آنسوؤں اور رقت قلبی کے ساتھ رات کو میری عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جنت تمہارے سامنے، جو محل لینا چاہو اس میں سے لے لو۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، عبادت کا شوق نصیب فرمائے، خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت کرتے رہیں۔ دعاؤں کا ملتجی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب تھے اور بڑا زبردست پیغام دیا کہ عبادتیں اور ذوق کے ساتھ، آہوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ
اللہ عطا کرے. مزید کال لیتے ہیں. میرا نام محمد عدنان اطاری ہے. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت زبردست ہے. اللہ پاک آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ عبادت کا ذوق کیسے پیدا ہو، اور دوسرا ناخواں حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے جی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، اس کلام کی فرمائش ہے. محمد عمران ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ کلام سنا دیں. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. سبحان اللہ. وہاڑی سے میسج ہے اور اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سننا ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے علاوہ. جی واہ. اچھا جی، خالد بھائی ای پی 1847 1847 موضوع میرا کیا بنے گا سے لے کر دیکھتے آ رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، استقامت دے اور نیکیوں کی توفیق آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. اشفاق بھائی کی نیو حمد سنا دیجئے. سبحان اللہ جی. باولپور سے میسج ہے اور سرائکی زبان میں کلام سنا دیں. ٹھیک ہے. جنگ سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے. واہ، یہ کلام سنا دیجئے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. معاف کیجیے گا. اس کلام کی فرمائش ہے اور یہ کلام ہے عمران مقصود بٹ ہیں گجراوالا سے، اور ان کا کہنا ہے تقریباً آپ ہوتے ہیں تو یہ کلام کی فرمائش آتی ہے. وقار بھائی آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، یہ کلام سنا دیجیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مزید میسیجز بھی ہیں، کچھ سجیشنز بھی ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن خاص کر سجیشن اگر آپ کو دینے ہوں تو آپ کا مدنی چینل یہ سلسلہ ہے، اس میں ضرور دیا کریں، اور ہم بھی جو وہاں تک پہنچانے کا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو ان کے پاس ریسیو ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کھلے آنکھ کو پہنچا دیں تو وہ الحمدللہ پہنچاتے ہیں. پچھلے دنوں میرے خیال سے کل یا پرسوں ہی اکبر حسین بھائی قبلہ لفٹ میں ملاقات ہوئی ان سے، تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پروگرام میں میسج آیا تھا کہ خلیل بھائی کو اتوار کے دن بلایا جائے. اتوار کے دن ان کو نہیں بلاتے ہیں، اور میسج کرنے والوں کا شاید کوئی عذر تھا کہ ہم اتوار کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ جمعے کو آتے ہیں، جمعے کو ہم دیکھ نہیں پاتے. تو خیر اس طرح کے میسیجز بھی ماشاءاللہ آپ لوگ کر دیتے ہیں تو وہ ریسیو ہو جاتے ہیں. پھر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی پاسبل صورت بنائی جائے، اگر بن جاتی ہے تو پھر عمل بھی ہو جاتا ہے. میسیجز کرتے رہا کریں. الحمدللہ ہمارے یہاں ایک زبردست ٹیم ورک ہے، اور ایک تک بات پہنچے وہ دوسرے تک اگر پہنچانے کی ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ پہنچا ہی دی جائے. اللہ کریم آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی رحمت سے اچھا کرے. کچھ کالز مزید لیتے ہیں پھر وقار بھائی کی طرف آتے ہیں. میری وقار بھائی سے یہ فرمائش تھی، مجھے یہ کلام سنا دیں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مزید. ماشاء اللہ وقار بھائی، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. مزے کو مزہ آ گیا کلام سن کے. مدینہ مدینہ مدینہ، ہر بار ہی آپ کمال کر دیتے ہیں کیونکہ آپ ہیں ہی کمال والے. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے. ایک ریکویسٹ ہے، جس طرح ابھی شروع میں مدینہ مدینہ کیا نا، اگر یا رسول اللہ انظر حالنا یہ درد بھری آواز میں اگر سنا دینا تو مزے کو مزید مزہ آ جائے گا. اور دعا بھی فرما دیں کہ فیملی کے ساتھ اللہ پاک مدینہ پاک کی بات اب حاضری بھی نصیب فرما دے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور سارے گھرانے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی حاضری عطا فرمائے. پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے. ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. مزید کال. جاوید اقبال قادری 72 12 ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. ایک نعت شریف کی فرمائش کرنی ہے جی. سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے تو پھر اپنی تو بنائی ہے. کیا بات ہے بھائی، زبردست. وقار بھائی وہ پچھلے کالر جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا آپ کمال کے ہیں. آپ کمال کے کمالیے سے کوئی تعلق ہے؟ کمال. اچھا دوسرا کمال. کیا کمال کیا آپ نے یوں؟ ٹھیک ہے. مزید کال دیں بھائی. میرا نام اشتاق فاطمہ، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. انکار سنا دے یہ دور میرے اتار کا. کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوش رہیے، اللہ آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے. نعت خواہ سلیم بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وقار بھائی
کلام کی فرمائشیں آپ نے سنی ہے، کچھ منتخب ان میں سے کلام سنائیے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس گلی کا گدا مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. مانگنے والا اگر کوئی میرے آقا حضور دیتے ہیں. اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاج پھر دیتے ہیں. مانگتے تاج پھر دیتے ہیں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. مفلس اس کا دیوانہ اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب
سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا جو ذات سفر مل گیا مفلس ماشاءاللہ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی کے کلام کی بھی فرمائش تھی، آئیے سنتے ہیں۔ ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، کرم مولا، رحم مولا، کرم مولا، رحم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہے
نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا کرم میرے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا کرم یا مولا رحم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا تم بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تم بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا کرم مولا رحم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زدوں
आफत नसीबों पर करम मौला करम या रहम मौला महे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला परेशान है मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे परेशान है मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे चले अत्तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला चले अत्तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला करम मौला रहम मौला महे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम तौफीक खैर अता फरमाए और माह रमज़ान के सदक़े में करम फरमाए और हमें सेहत आफ़ियत के साथ रमज़ान से मिलना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदरी चैनल के नाज़रीन, बात हो रही है ज़ौक़ इबादत की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात कुछ बयान किए गए कि हमें ज़ौक़ मिले, शौक़ मिले। एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक रात तबीयत नासाज थी और यूँ समझे कि दर्द की बारगाह में हाज़िरी थी हुज़ूर की, आया हुआ था दर्द। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सुबह फरमाई ना तो दर्द के आसार चेहरे पर बहुत ज़्यादा थे। सुबह जब सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के सामने तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शिद्दत तकलीफ़ है वो चेहरे पर वाज़े दिखाई दे रही है, अल्लाह करीम रहम फरमाए। खैर, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने जब यूँ अर्ज़ की ना कि या रसूलल्लाह शिद्दत दर्द की जो है वो महसूस की जा रही है आपके चेहरे से, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्द तकलीफ़ तुम देख रहे हो इसके बावजूद मैं गुज़िश्ता शब इब्तिदाई 7 तवील सूरतों की मैंने तिलावत की है। अल्लाह सुभान अल्लाह। रात को क़याम और फिर 7 तवील सूरतों की तिलावत, बावजूद ये कि सुबह इतना दर्द है कि चेहरे पर उसके आसार देखे जा रहे हैं। सही इब्न खुज़ैमा की ये रिवायत है। मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा गौर फरमाएं, थोड़े से सर दर्द पर नमाज छोड़ देते हैं, थोड़े से सर्द व गर्म मौसम में नमाज छोड़ देते हैं। अब कौन निकल कर जाए, इतनी गर्मी, और कौन उठकर पानी में हाथ डाले, इतनी सर्दी है। हमारी तबीयतें क्या हैं और हमारे अमाल क्या हैं, जहन्नम की सज़ाएं बड़ी कड़ी हैं। लेकिन हमारी सुस्तियां जो हैं ये बढ़ती ही चली जाती हैं। शौक़ व शौक़ की यहाँ पर क्या बात करें, जहाँ गफलत का पर्दा पड़ा हो। अल्लाह करीम ये पर्दे दूर फरमाए और हमें ज़ौक़ नसीब फरमाए। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए तो हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बावजूद ये कि अल्लाह करीम ने पूरी उम्मत का मामला इनके सुपुर्द फरमाया है और इनको शफ़ाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया है, इसके बावजूद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अब शुक्रगुज़ार बंदे बन रहे हैं और उसकी इबादतों में अपने दिल को लगा रहे हैं। सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा ज़बरदस्त कलाम लिखा, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, अरे ओ मुजरिमे बेपरवाह देख सर पे तलवार है क्या होना है, काम जिंदा के किए और हमें शौक़ गुलजार है क्या होना है। ये हालात हमारे हैं। एक जगह आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन रत जगहों का जो रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने के लिए रब्बुल आलमीन के इबादत में हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किए,
حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں اس کو منظوم فرماتے ہیں کہ سویا کیے نابکار بندے، ہم راتوں کو سویا کیے اور خوب چین کیے ہم نے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ کہ رویا کیے زار زار آقا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رو کر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں راتوں میں التجائیں کرتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہے اور قرآن کریم کی ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، یعنی ذوق دیکھیں کیسا ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت مبارکہ یہ تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخشش کے خیالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید لگائے، یوں راتیں گزاریں، اور ہماری بخشش کی امید کیسی ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی، گناہ کرو تو بخش دیے جاؤ گے، تو نیکیاں چھوڑو تو بخش دیے جاؤ گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش کی امید کیسی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور ساری رات عبادت کر رہے ہیں، اس سب ذوق کی بات ہے۔ اور ارشاد فرمائیے ذوق رلاتا ہے، یہ کیسا ذوق؟ ذوق رلاتا ہے نماز میں اگر یہ تصور کریں کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، میں بنا ہوا ہوں، بنانے والے کے سامنے کھڑا ہوں، میں مخلوق ہوں، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، میں رزق جس کا کھاتا ہوں میں اس رزاق کے سامنے کھڑا ہوں، میں عابد بن کے اس کے سامنے کھڑا ہوں جو میرا معبود ہے۔ اب وہی کہ وہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو اگر یہ نہیں ہوتا تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ بندہ جب ہوگا نا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ تو ہر جگہ میں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خاص کیفیت یہ بنانی ہوں گی نماز میں، تو جب خالد بھائی یہ کیفیت ہو نا کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ دیکھ کون رہا ہے؟ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ تو خالد بھائی اگر بلا تشبیہ جس سے ہمیں عقیدت ہو، تو مرید کو پیر سے عقیدت تو ہوتی ہے، اگر مرید کو بتایا جائے کہ رات کو پیر صاحب نے آپ کا ذکر خیر کیا ہے اور الفاظ بھی بتا دیے جائیں، تو وہ پوچھے گا کچھ اور بھی فرمایا ہے، وہ بعض کا سن کے بھی رونا شروع کر دے گا کہ اچھا میرے پیر صاحب نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ ایک ذوق کی کیفیت آئے گی، اور پھر بعض کا تو وہ ذوق کا جو دریا ہے نا وہ آنکھوں سے سیلاب اشک بن کر بھی رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں رونے کی کیفیت بزرگوں سے بھی منقول ہے، اور انہی کے نقشے قدم پر اگر ہم چلیں اور یہ تصور باندھیں اور پھر نماز میں پڑھ کے رہے ہیں، اسی کا کلام پاک پڑھ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ اسی کا کلام ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، اس کلام کا ایک اپنا ذوق ہے، تو وہ جب پڑھیں گے تو پھر یہ ذوق یہ رلائے گا بھی۔ تلاوت قرآن کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا رکھی تھی جہاں آپ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، تو ارد گرد کے جو بچے اور عورتیں وہ آگے سنا کرتے تھے آپ کی تلاوت، تو یہ ذوق خود بھی آتا تھا اور ساتھ والوں کو بھی آتا تھا جو سنتا تھا۔ اچھا روزہ رمضان کی آمد ہے، روزہ فرض ہے، نفلی روزے رکھنے والے بھی ہیں، تو اب روزہ جو رکھا تو بندہ تصور تو باندھ سکتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کے حکم پر ان چیزوں کو چھوڑا ہے جو اس نے مجھے کھانے کی اجازت دی تھی۔ یہ تصور بن جائے کہ میرا کچھ نہیں ہے ذاتی، نہ میرے اختیار میں کچھ ہے، سامنے پانی پڑا ہے، سامنے کھانے کی چیز پڑی ہے، میرے رب نے اجازت دی تو میں نے کھایا، میرے رب نے روک دیا کہ سحری تا افطاری، اے بندے تو نے یہ نہیں کھانا، میں رک گیا۔ تو یہ جو اطاعت پر عمل پیرا ہونے کا جو تصور ہے نا، یہ بھی انسان کو رلا دے گا۔ بات یہ ہے کہ ٹیسٹ سلامت ہونا چاہیے خالد بھائی، اگر ہمارا ٹیسٹ
गुनाहों ने बर्बाद कर डाला, बुरी सोहबतों ने बर्बाद कर डाला, नेकियों भरे शहद की चाशनी हमें नसीब नहीं हुई, तो फिर जो मरीज होता है ना उसका मुंह गोलियां खा खा के कड़वाहट में आ जाता है, फिर उसको मीठा फल भी मजा नहीं देता। तो बात टेस्ट की भी है, अगर टेस्ट होगा तो रोजे में भी एक लज्जत, एक लुत्फ, एक ज़ौक आएगा। और हमारे यहाँ बदनसीबी से कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो रमज़ान में तरह तरह के हीले बहाने करके, जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती इसको रुकावट बनने की, बार बार उसी को बना के तो रोज़ा रखने में सुस्ती करते हैं, बल्कि भागते हैं इससे कि किसी तरह से मैं ना रखूं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हज है, हज अकबर, हज को कहा जाता है, हज असगर उम्रे को कहा जाता है। अब इसके साथ जो तसव्वुरात है ना, वो है मकामात मुक़द्दसा के। मक्का मुकर्रमा की कौन सी चीज़ है जो हमें लुत्फ़ नहीं देती, जिस चीज़ से हमें प्यार नहीं है। हज में तवाफ़ खाने काबा, फिर जमजम के जाम पीना, वहाँ पे नमाजें पढ़ना, फिर मिना में जाना, मुज़दलिफ़ा में जाना, मैदान अरफात में जाना। दुनिया में और भी तो मैदान है, और भी तो खैमा बस्तियाँ होती हैं ना मुहाजिरीन की, लेकिन क्या वहाँ जाने पे लुत्फ़ आता है? यहाँ तो सिले हुए कपड़े भी उतार दिए, चादरें ओढ़ दी और बने वैसे हैं जैसा हमारे रब ने चाहा, और दिल में ये तसव्वुर है, रब या अल्लाह हम वैसे बन गए हैं जैसा तूने फरमाया था, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, तू हमसे राजी हो जा। सुभान अल्लाह। फिर मैदान अरफात में जो दुआओं की कैफियत होती है, फिर मुज़दलिफ़ा में जब रात की जो कैफियत होती है, वहाँ पर यानी जहाँ जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, महल्लात, वो ऐसे राह खुदा में पड़े होते हैं, जहाँ थके वहीं पे लेटे और सोना शुरू कर दिया। कोई जिक्र अज़कार कर रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो मंजर देख के बाद खालिद भाई रोना आ जाता है कि बंदा अकेला बैठ जाए और सोचे और देखे कि ये मंजर ऐसा है, फिर मैदान महशर को भी याद करे। फिर मदीना शरीफ की हाज़री, अब वो हाज़री जब होती है तो क्या ज़ौक़ की कैफियत होती है, और फिर अश्क बार आँखों के साथ सुनहरी जालियों के सामने जाते हैं, बारगाह रिसालत में हाज़री देते हैं कि ये है वो जगह कि जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे भी और अब रह भी रहे हैं। हुजरा आयशा, यानी ये वो रास्ता है, ये वो जगह है जहाँ आने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों की बख्शिश के लिए इरशाद फरमाया कि गुनाहों की बख्शिश बंदा चाहे तो यहाँ आ जाए। ये बात भी ज़ौक़ को बढ़ाने वाली। और फिर दूसरा तसव्वुर ये कि मेरा गंदा वजूद और मैं इतना गुनाहगार आदमी इतनी पाक बारगाह में हाजिर हूँ, चंद फिट का फासला रह जाता है कब्र मुनव्वर से, और हमारे आका अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, तो कब्र मुनव्वर से चंद फिट के फासले पे जब वो खड़े होके क्योंकि ज़ौक़ आएगा ना, मैं खड़ा कहाँ हूँ। और फिर सिद्दीक़ फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो भी तो साथ हैं, और इधर निगाह दौड़ाते हैं तो पता चला बकी शरीफ में भी कई सहाबाए कराम वहाँ आराम फरमाए, उनकी भी निगाहें हैं। वो अर्ज़े मुक़द्दसा पे जब हाज़िरी की कैफियत, वो भी खुशी के आंसू रुलाती है, और जब जुदा होने की बारी आती है, फिर जो उशाकान मदीना होते हैं ना, वो जुदाई के नाम से बिदकते हैं। बाद बात होता है ना, कोई मनपसंद चीज़ हो तो बंदा कहता है यार थोड़ा सा और चल ले, थोड़ा सा और चल ले। तो जब ऐसों को खबर दी जाती है कि इस तारीख को कानूनी तौर पे आपकी रुखसती है, काफिला यहाँ से रवाना हो जाएगा, तो वो तारीख ही उसको भले दूर हो, वो ऐसे लगता है जैसे अभी आई, सदमा अभी आई। और फिर वहां से जब जुदा होकर रवाना होते हैं और जितना मदीने से दूर होते जाते हैं, लगता है ऐसा है जैसे जिस्म से रूह दूर होती जा रही है। ये है ज़ौक़ की कैफियत जो रुलाती भी हैं, जो तड़पाती भी हैं। अल्लाह ये नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह करीम ज़ौक़ व शौक़ नसीब फरमाए और इस ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपनी इबादत की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ौक़ व शौक़ से इबादत करने वाले कर गए। आज ये सिलसिला रहा इबादत इलाही और ज़ौक़ व शौक़ का बयान रहा। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए, अपने इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए, और आज के सिलसिले का ईसाल सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में करने के बाद रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं मालिक करीम इसका सवाब हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रूह तय्यबा को भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी एक मनकबत शामिल करते हैं और फिर सलातो सलाम की तरफ बढ़ते हैं।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ شاہ جود و سخا قلندر لال شاہ جود و سخا قلندر لال میرے مشکل کشا قلندر لال میرے مشکل کشا قلندر لال اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر ہے لگا آسرا قلندر لال ہے لگا آسرا قلندر لال ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا وہ کیا ہے عطا قلندر لال وہ کیا ہے عطا قلندر لال شاہ جود و سخا قلندر لال والی یا سخی شہباز والی یا سخی شہباز المدد سیدہ قلندر لال المدد سیدہ قلندر لال تیری چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں تیری چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں اونچے اونچے صدا قلندر لال اونچے اونچے صدا قلندر لال شاہ جود و سخا قلندر لال میرے مشکل کشا قلندر لال مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام النقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے ہمارا زازا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہمارا زازا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی